امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ التمارین، یہ 11واں سبق الرسائل، اس کی تمرین کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ عجیبی اما یاتی عن الاسئلہ، آنے والے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ نمبر 1، بأی مناسبۃ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالۃ الی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خط کیوں لکھا تھا؟ تو آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت معاذ کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے تعزیتی خط ان کے نام بھیجا تھا۔ تو جواب آپ نے کیسے بنانا ہے؟ میں آپ کو خلاصے سے نہیں پڑھا رہا ہوں، اب میں آپ کو کتاب سے ہی پڑھا رہا ہوں۔ تو جواب ایسے بنانا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوال سے بھی ای مناسباتین، ان الفاظ کو ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ختم کرنے کے بعد اگلے الفاظ کو آپ نے اٹھا لینا ہے۔ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالۃ الی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہاں تک آپ کو فری میں یہ سارے ورڈز مل گئے۔ آگے کیا لکھنا ہے؟ یعزیہ، وہ آپ کے سبق والا، یعزیہ بابن لہ ماتا۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اپنے سبق میں جا کر پہلی فرسٹ لائن میں دیکھ لیں، یعزیہ بابن لہ ماتا، ٹھیک ہے؟ جواب کمپلیٹ ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ اگلا ہمارا سوال ہے، ماذا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کے لیے کیا دعا مانگی تھی؟ دعا کا ذکر بھی آپ کے سبق میں موجود ہے، تو لہذا جواب ہم نے ایسے بنانا ہے کہ سب سے سوال میں سے آپ نے ماذا کے لفظ کو ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارت کو آپ نے یہاں سے پک کر لینا ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللہ لمعاذ بن جبل۔ اتنا کرنے کے بعد آگے سمجھنے کی بات ہے، وہاں پہ سبق میں لکھا ہوا تھا فَعَزَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، وہاں یہ الفاظ ہیں، لیکن آپ نے ان الفاظ میں تھوڑی چینجنگ کرنی ہے، یہ پورا لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تعظیم الاجر، تعین زواد، تعظیم الاجر، ٹھیک ہے؟ وَإِلْهَامَ الصَّبْرِ، الہام الصبر، ورزق الشکر، ورزق الشکر، یہ جواب ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے، متى استنفر ابو بکر رضی اللہ عنہ المسلمین للجہاد ولما استنفرهم، یہ ایک سوال میں دو سوال پوچھے گئے ہیں۔ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے کب روانہ کیا تھا؟ متا، کب روانہ کیا تھا؟ اگلی بار کا مطلب لما استنفرهم، ان کو کیوں روانہ کیا تھا، کب روانہ کیا تھا اور کیوں روانہ کیا تھا؟ تو حضرت ابوبکر نے یہ لشکر کب بھیجا تھا؟ اپنے زمانہ خلافت میں بھیجا تھا۔ آپ کے سبق میں تذکرہ موجود نہیں ہے کہ کس سن میں حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجا تھا، لیکن ظاہر ہے اپنے زمانہ خلافت میں بھیجا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کیوں بھیجا تھا؟ رومیوں کے ساتھ جہاد کے لیے۔ تو لو بھی اب ہم جواب کو بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال سے متا کو ختم کر دینا ہے، متا سوالیہ کو ختم کر دینا ہے۔ استنفرا، ٹھیک ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ المسلمین للجہاد، یہ سیم آپ نے یہاں سے لے لینا ہے اور اپنی جوابی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس سے جو اگلی عبارت ہے وہ فی عہد خلافت ہی، یا فی عہد ہی اکیلا لکھ دیں، فی عہد ہی فی عہد ہی لجہاد الروم، فی عہد ہی لجہاد الروم، ٹھیک ہے؟ فی عہد ہی لجہاد الروم، اپنے زمانہ خلافت میں لشکر بھیجا رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے، لجہاد الروم، آگے اگر بشام کے لفظ کا بھی اضافہ کر دیں تو سونے پہ سہاگا، ٹھیک؟ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے، لماذا اراد ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر نے کیوں ارادہ کیا ان یکتب کتابا الی اہل الجمن، اہل یمن کے نام خط لکھنے کا ارادہ کیوں کیا؟ آپ وہاں پہ پڑھ چکے ہیں کیوں کیا تھا بھائی، ان کو ترغیب دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ دو باتیں تھیں، لیدعوہم الی الاسلام ویرغبہم فی ثوابہ، ویرغبہم فی ثوابہ۔ تو آپ نے جو جواب بنانا ہے نا وہ اس طرح بنانا ہے، سب سے پہلے لماذا کو ختم کر دینا ہے، لماذا کو ریز کرنے کے بعد جو عبارت بچے گی سیم لکھنی ہے، آخر سے سوالیہ نشان کو ختم کر دینا ہے۔ ارادہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان یکتب کتابا الی اہل الیمن، یہ پورا یہاں سے آپ نے لینا ہے، اپنی جوابی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو اہم بات ہے وہ لکھنے، لیدعوہم الی الجہاد،
लियदऊहुम इलल जिहाद वयुरग़िबुहुम फ़ी सवाबिही वयुरग़िबुहुम फ़ी सवाबिही। आपके सबक से ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद अगला हमारा सवाल है, मा हिया मकानतुल जिहाद व सवाबुहु इंदल्लाह। ठीक है, जिहाद का और क्या रुतबा है और अल्लाह के यहाँ इसका क्या सवाब है। मकान का मतलब रुतबा, जिहाद का क्या रुतबा है और अल्लाह के यहाँ उसका क्या सवाब है। ये आपके सबक से ही जो है ना आ जाएगा। क्या देखो इसको आपने कैसे बनाना है। मकानतुल जिहाद, ठीक है, मकानतुल जिहाद क्या है। अल जिहाद फरीज़तुन मफरूज़तुन, सबक सेम आपके सबक में से। मकानतुल जिहाद, मकानतुल जिहाद हिया अल जिहाद फरीज़तुन मफरूज़तुन, या थोड़ा और मुख्तसर कर लो, अल जिहाद फरीज़तुन मफरूज़तुन व सवाबुहु इंदल्लाहि अल अज़ीम, इंदल्लाहिल अज़ीम व सवाबुहु इंदल्लाहिल अज़ीम। तो यहाँ से आपने माँ को ख़त्म कर देना, माँ को ख़त्म कर देना है, व सवाबुहु इंदल्लाह आखिर में अल अज़ीम का लफ्ज़ लिख देना है। लो भई ये आपका जवाब होगा मुकम्मल। ख़ुलासे में मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ, लेकिन मैं यहाँ आपको अपनी तरतीब से बता रहा हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह ठीक होगा। इसके बाद अगला और आखिरी हमारा सवाल है पहले का, मिनल्लज़ीना यूतूनल जिज़िया, जिज़िया किन लोगों से लिया जाता है। कौन लोग हैं जो जिज़िया देते हैं। जिज़िया किन लोगों से लिया जाता है। आसान जवाब है यार, जो इस्लाम में दाखिल नहीं होते थे उस ज़माने में, उनसे जिज़िया लिया जाता। अल्लज़ीना ला यदखुलूना अल इस्लामा, अल्लज़ीना ला यदखुलूना अल इस्लामा हुमुल्लज़ीना यूतूनल जिज़िया। समझ लो ज़रा, अल्लज़ीना ला यदखुलून अल इस्लाम, वो लोग जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। हुमुल्लज़ीना यूतून अल जिज़िया, वो लोग हैं जिनसे जिज़िया लिया जाता था, ठीक है। या अगर आप इसका और सिंपल जवाब देना चाहें तो आप सिर्फ अल काफ़िरून या हुमुल काफ़िरून, वो काफ़िर लोग हैं जिनसे जिज़िया लिया जाता था, जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे। बस भाई जी भैया। इसके बाद अगला हमारा सवाल है, हवील हवीली मुफरद इलल जम फिल जुमलतिल आतिया। कहते हैं कि ये नीचे वाला जुमला है ना, ये मुफरद इस्तेमाल हुआ है सारा, ठीक है। यहाँ पे इसम जो है वो मुफरद इस्तेमाल हुआ है, तो इसम भी और फ़ेल भी और ज़मीरे भी, हर चीज़ उनको आपने जमा में बदली करना है। जहाँ जहाँ मुफरद है, चाहे इसम हो फ़ेल हो ज़मीर हो, उसको आपने जमा में तब्दील करना है। तो देख लो, अल मोमिन युजाहिदु बिसैफिही फ़ी मैदान अल जिहाद इज़ा दुइया इला ज़ालिक। तो यहाँ सारे मुफरद इस्तेमाल हो, अल मोमिन मुफरद, युजाहिदु फ़ेल मुफरद, बिसैफिही हु ज़मीर मुफरद, और मैदान अल जिहाद इज़ा दुइया मुफरद इला ज़ालिक, ठीक है। तो इसको आपने चेंज करना है जमा में। तो कैसे होगा, अल मोमिन को जमा बनाना है अल मोमिनून, युजाहिद को जमा बनाना युजाहिदूना। तो बिसैफ है ये, इसकी जमा सुयूफ़ आती है, बिसयूफ़िहिम, ठीक है, ही की जगह हिम, बिसयूफ़िहिम फ़ी मयादीनिल जिहाद, मैदान की जमा आप बना लें, फ़ी मयादीनिल जिहाद इज़ा दुयू, यानी आइन के बाद जो या है ना, इसको ख़त्म करनी है, वाव लगानी है, वाव के बाद अलिफ लगानी है, इला ज़ालिक, बस, ठीक है, इला ज़ालिक यहाँ तक। अल मोमिनूना युजाहिदूना बिसयूफ़िहिम फ़ी मयादीनिल जिहाद इज़ा दुयू इला ज़ालिक, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे मुकम्मल। लो भाई, उसके बाद है जी अगला सवाल है, गैर गैरी फ़िल माज़ी ला मुज़ारे फ़िल जुमलतिल आतिया। कहते हैं आने वाले जुमले में आपको फ़िल माज़ी नज़र आ रहा है, जो फ़िल माज़ी है उसको आपने मुज़ारे में चेंज कर देना है, माज़ी का मुज़ारे बनाना है। तो पहले मैं आपको इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। कद जमा अल मुस्लिमूना असलियतन वजहदू बिहा फ़ी सबीलिल्लाहि कद इहतसबू व सबरू। यहाँ पे जमा का लफ्ज़ माज़ी है, ठीक है, और जाहदू फ़िल माज़ी है, इस तरह इहतसब व सबर, ये चार फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं माज़ी के, इन चारों को हमने मुज़ारे में बदली करना है। तो चलो वे कर लेते हैं। कद जमा से यजमऊ, कद यजमऊ अल मुस्लिमूना असलियतन, जाहदू है, इसको युजाहिदूना व युजाहिदूना बिहा फ़ी सबीलिल्लाह, वक़द इहतसबू से यहतसिबू, सबरू से यस्बिरूना, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको करके दे देता हूँ। कद यजमउल्लाहु अल मुस्लिमीना असलिहतन व युजाहिदूना बिहा फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द यहतसिबूना व सबरूना, ठीक है, वक़द यहतसिबूना व सबरूना।
بس اس طرح جو ہے نا وہ تبدیلی کرنی ہے، صرف فعل ماضی کو اپنے مضارع میں چینج کرنا ہے، باقی سارا سیم ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 4، استخدمی المفردات الآتیہ فی جمل مفیدہ۔ درج ذیل الفاظ کو مفید جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ الفاظ پہلے سن لیں، پھر ان کے جملے بناتے ہیں۔ مستودع، عارفہ، غیبتہ، خصلہ، موعود، نازلہ، خلیفہ، نیہ، جزیہ، فریضہ۔ ٹھیک ہے، جملے میں استعمال کرنا ہے ایک ایک کو۔ مستودع، ٹھیک ہے، مستودع کا مطلب ہے کہ امن کی جگہ، مستودع کا مطلب ہے امن کی جگہ۔ تو کیسا جملہ بنے گا؟ نحن نبحث عن المکان المستودع، ہم امن کی جگہ تلاش کرتے ہیں یا ہمیں امن کی جگہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، نحن نبحث عن المکان المستودع۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا لفظ ہے عارفۃ۔ عارفہ کہتے ہیں نعمت کو، ٹھیک ہے، نعمت کو۔ ھذہ عارفۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں البنت عارفۃ من اللہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح آپ نے بنا لینا ہے جی۔ اس کے بعد جی اگلا آپ کا سینٹینس ہے جس کو بنانا چاہتے ہیں جی، اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا غیبتہ۔ غیبتہ کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے، غیبتہ کہتے ہیں خوشی کو۔ جملہ کیسے بنے گا؟ وجدت غیبتۃ سرورا فی حفلۃ الزواج، شادی کی محفل میں مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، سرور اور خوشی محسوس ہوئی۔ وجدت غیبتۃ سرورا فی حفلۃ الزواج، ٹھیک ہے، وسرورا فی حفلۃ الزواج۔ اس کے بعد ہے جی خصلہ۔ خصلت کہتے ہیں عادت کو، ٹھیک ہے، الکذب خصلۃ المنافق، جھوٹ بولنا منافق کی عادت ہے، یہ آپ نے اس طرح بنا لینا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا ہمارا لفظ ہے موعود۔ موعود کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، ٹھیک ہے، وعدہ۔ تو سبق سے ملتا جلتا آپ بنا لیں، تنجزت الموعود بعد ثلاثۃ ایام، 3 دن کے بعد میں نے وعدہ پورا کر دیا، ٹھیک ہے، تنجزت الموعود بعد ثلاثۃ ایام، 3 دن کے بعد میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نازل۔ نازل ہونے والا، نازل، نازل ہونے والا۔ تو الماء نازل من السماء، ٹھیک ہے، پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الماء نازل من السماء، پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں حکمران کو۔ تو کان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین الاول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ کان ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین الاول۔ اس کے بعد ہے جی نیت، ٹھیک ہے، نیت۔ تو نیت کا اپنا جو ہے نا وہ کیسے بنانا ہے؟ حسنت نیت الرجل فی حاصل الامر، اس معاملے میں آدمی کی نیت ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک تھی۔ حسنت نیت الرجل فی حاصل الامر، یہ میں آپ کو خلاصے سے بتا رہا ہوں، آپ خلاصے میں جا کے بالکل دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہی ہوگا۔ حسنت نیت الرجل فی حاصل الامر، اس معاملے میں آدمی کی نیت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جزیہ کا لفظ ہے، تو جزیہ کیسے لیا جاتا ہے؟ الجزیہ علی الذین لا یؤمنون باللہ، جزیہ ان لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا آخری لفظ ہے فریضہ۔ فریضہ کہتے ہیں فرض کو۔ الصوم فریضۃ مفروضہ، روزہ ایک اہم فرض ہے۔ الصوم فریضۃ مفروضہ، روزہ ایک اہم فرض ہے جی۔ اس کے بعد جی ہمارا آگے سوال نمبر 5، سارا یساری مسارع من باب المفاعلہ من سرع، استخرجی فعلا آخر من الدرس الذی جاء فی من ھذا الکتاب۔ سمجھ لو، کہہ رہے ہیں کہ سارا یساری مسارعۃ، یہ سرع سے باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، ثلاثی مزید فی کا باب مفاعلہ۔ اس سبق سے دوسرا فعل نکالو جو اس باب سے آیا ہو، ٹھیک ہے، اس سبق سے دوسرا فعل آپ نے نکالنا ہے جو اسی باب سے آیا ہو، یعنی باب مفاعلہ سے آیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہی باب مفاعلہ سے آپ کون سا لفظ نکال لو؟ جہاد کا جاہدہ یجاہدو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جاہدو کے لفظ کو جاہدہ یجاہدو مجاہدہ، تو فعل یفعل مفاعلہ، تو جاہدو کا لفظ آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا سوال نمبر 6، حول ما یاتی الی الثلاثی المجرد۔ دیکھو یہ اہم بات ہے، درج ذیل کو ثلاثی مجرد میں تبدیل کرو۔
کچھ انہوں نے نیچے الفاظ دیے ہیں: الہام، استنفرا اور تمتیون، ابتلاء، انجاز۔ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے مصادر ہیں، کچھ کوئی ماضی ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی مصادر استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ثلاثی دو قسم: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتی ہے جس میں صرف 3 حروف اصلی ہوں، زائد کوئی نہ۔ ثلاثی مزید فی میں 3 حروف اصلی زائد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو مزید فی کہا جاتا ہے۔ یہ مزید فی ہیں، ان کو آپ نے مجرد میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں۔ جی سب سے پہلے الہام کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، الہام، اس کا آپ نے بنانا ہے، یہ مصدر ہے، آپ نے ثلاثی مجرد بھی مصدر ہی بنانا ہے۔ تو الہام سے مصدر بنے گا لحمن، لام ہا میم، لحمن۔ استنفرا یہ ماضی ہے، تو آپ نے مجرد بھی ثلاثی ماضی بنانی ہے، نفرا۔ استنفرا سے نفر یعنی آپ نے الف اور سین، یہ زائد ہے، اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تمتیون، مصدر ہے، ٹھیک ہے، تمتیون مصدر ہے، تو اس سے آپ نے مجرد کا مصدر بنا متعون، متعون، تا کو اور دوسری تا کے بعد یا کو ختم کر دینا ہے، چونکہ وہ زائد لفظ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ابتلاء، ابتلاء، تو اس میں زائد لفظ ہیں کون کون سے؟ الف اور با کے بعد جو آپ کو تا نظر آ رہا ہے، تو با اور الف اور تا کو ختم کر دینا ہے، بلا، بلا، ابتلاء، بلا۔ انجاز، انجاز سے اس میں زائد حروف ہیں الف اور نون، آپ نے ختم کر دینا ہے، اور جیم کے بعد الف، گویا کہ 2 الف ختم کرنی ہے اور ایک آپ نے دونوں الف ختم کرنے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں الف ختم، اور انجاز سے ناجزن ہو جائے گا، ناجزن، تو گویا کہ یہ لحمن، نفرن، متعن، بلاءن، نجزن، یہ ثلاثی مجرد میں چینج ہو گئے۔ جی بھائی، اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے 7واں، جو کہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو دیکھ لو بھائی۔ نمبر 1، کیا کرنا ہے؟ ترجمہ الی العربیہ، مایاتی آنے والے سوالوں کا آپ نے اردو سے عربی میں ان کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ٹھیک ہے جی، تو کوئی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، اگر سبق یاد ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالۃ الی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس طرح بنا دیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کے بیٹے کی تعزیت کی، بالکل کی۔ عزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا لابنہ، عزا، ٹھیک ہے، ذا کے بعد آپ نے یا بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ عزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذا لابنہ۔ اس کے بعد جی اگلا ہمارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، تو یرزقنا اللہ تعالی، مضارع استعمال کرنا ہے آپ نے فعل، یرزقنا اللہ تعالی، اللہ ہمیں رزق دیتے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہے یہ اگلا نمبر 4 ہے، روح ایک امانت ہے، روح ایک امانت ہے۔ الروح مستودعۃ، مستودعۃ، الروح مستودعۃ، گھبراہٹ سے لڑنے والا واپس نہیں آتا، گھبراہٹ سے لڑنے والا واپس نہیں آتا۔ المقاتل الفاضع لا یعود، المقاتل الفاضع لا یعود، ٹھیک ہو گیا بھائی، المقاتل الفاضع لا یعود۔ لو تو پیارے دوستو بھائیو، آپ کا یہاں پر 11ویں سبق کی ایکسرسائز بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کو جلدی لانے کی کوشش کرتا ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔